کا پیغام لاجواب ہے۔ حضرات جب سارے نبیوں کا کلام لاجواب ہے تو جس رسول کا ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں ان کا مرتبہ کیا ہوگا، ان کی شان کیا ہوگی، ان کا رتبہ کیا ہوگا، ان کی عظمت کیا ہوگی، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اگر رسولوں میں ممتاز ہے تو آمنہ کا لال ہے، نبیوں میں ممتاز ہے تو آمنہ کا لال ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا تھا بلکہ بہت عشق کے سمندر میں غرق ہو کر کے قلم اٹھایا، قرآن رکھا، حدیث رکھا، پڑھ لیا، فکر کر لیا، تب قلم اٹھایا اور تب کہہ دیا سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا وہ اعلیٰ ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اب نبی کو مان لیا، کیا کیا مانے ہو اے نوجوان بیٹھ جاؤ، نبی کو کیسے مانو گے؟ نبی کو مان لیا، کیا مانا؟ ارے ماننے کو تو بھگلولو نے معاذ اللہ اپنی طرح مان لیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ کسی نے ان کے غیب سے انکار کر دیا، کسی نے نہ جانے کیا کیا اول فل بولا، میں بولتا نہیں ہوں، یہ ماننا تھوڑی اللہ کو پسند ہے۔ ایسے مانو جیسے صحابی نے مانا ہے، ایسے مانو جیسے خلفائے راشدین نے مانا ہے، نبی کو ایسے مانو جیسے اصحاب رسول نے مانا ہے، تب جا کر کے آپ کا ماننا مکمل ہوگا۔ صحابی نے کیا مانا؟ رسول نے جو کہہ دیا وہی حق ہے، رسول نے جو فرما دیا وہی حق ہے۔ ان کا عقیدہ تھا نبی کو اللہ کی عطا سے علم غیب ہے، یہی ماننا ہے، ہمیں بھی ماننا ہوگا۔ رسول اللہ سب سے لاجواب ہے، یہ ہم کو ماننا پڑے گا۔ رسول کا علم سب سے زیادہ ہے، یہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ اور اگر آپ کہیں گے ہم کیسے کیسے کتنی گنتی کریں تو اعلیٰ حضرت سے پوچھ لیجئے، حضور شارٹ میں بتا دیجئے ہم رسول کو کیا کیا مانے۔ وہ فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالی کو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن نظانے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے۔ ماننا پڑے گا۔ حضرات فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور، اور یہ سوشل میڈیا والا بربادی کاٹتا۔ اب تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو پیخانہ بھی تیز ہونے لگتا ہے وہ بھی لوڈ کر دے رہا ہے، کسی کو استنجا ڈائریکٹ ہو گیا وہ بھی لوڈ کر رہا ہے، کسی کو گیس کا مرض ہو گیا ہوا خارج کر رہا ہے اس کو بھی لوڈ کر رہا ہے۔ کیا بچا ہے میرے بھائی؟ دو آدمی کو جھگڑا ہو رہا ہے تو تیسرے کو چھوڑانا چاہیے، وہ بیوقوف کا بچہ ویڈیو بنا رہا ہے۔ کیا مصیبت ہے میرے بھائی؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ فتنوں کا دور۔ اب تو ایسا آ جائے جو سنتے ہیں دیکھو کہ نہیں ہے A1 یا کچھ ہے، A1 یا 1A ہے کچھ ہے، وہ تو ایسا کمینہ ہے کہ جس کو چاہیے بولیے ننگا کر دے گا، جس کو چاہیے جس کے ساتھ سٹا دے گا۔ اے آئے کیا مصیبت ہے بھائی؟ ہاں آپ کہیں ہیں، آپ بہت بڑے نمازی ہیں، لیکن اے آئی ہے کیا ہے؟ موبائل میں فنکشن آتا ہے، ہم کو نہیں معلوم، اللہ بچائے، اس میں کسی کو کسی کے لڑکی کے ساتھ سٹا دیا، بولے گا سٹ جائے گا، اور سب کچھ کر دے گا اور اس کو لوٹ کر دیتا، لیجئے فلاں صاحب گناہ کر رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فتنوں کا دور، ہنسنے کا دور نہیں ہے، یہ فتنوں کا دور ہے۔ خدا کی قسم کس وقت کس کی عزت کی دھجیاں اڑ جائے آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ ہمیں اس وقت اللہ کی پناہ میں رہنا چاہیے، مسجدوں میں جا کے رونا گڑ گڑانا چاہیے۔ ہماری عزت محفوظ نہیں، ہمارا وقار محفوظ نہیں، مان مریادہ محفوظ نہیں، ہماری نسل محفوظ نہیں ہے، ہمارا مدرسہ محفوظ نہیں ہے، ہمارے درسگاہیں محفوظ نہیں ہے، مسجد ہماری محفوظ نہیں ہے، مقابر ہمارے محفوظ نہیں، ایمان محفوظ نہیں ہے، عقیدہ محفوظ نہیں ہے۔ آئے دن ایک سے ایک فتنے آ رہے ہیں۔ کل سنتے تھے ایک ہوتا حسنی سید، ایک سنتے تھے ایک ہوتا حسینی سید، اب ایک تیسرا جو ہے وہ رافضی سید، یعنی جتنا شیعہ ہے وہ بھی بیٹا اپنے آپ کو سید کہتا ہے۔ یاد رکھیے گا جتنا شیعہ ہے وہ سب اپنے آپ کو سید کہتا ہے۔ مدھوبنی میں بھی ایک مقرر ہے، اس کا گھر آبائی وطن چندن پٹی ہے، وہاں کوئی سید نہیں، لیکن وہ بھی سید، آج تک پتا نہیں چلا حسنی ہے کہ حسینی ہے۔ مت جاؤ ایسے مولویوں کے پیچھے، کس نے گمراہ کو اپنا دادا مانا ہے، کس نے گمراہ کو اپنا آقا مانا ہے۔ خدا کی قسم ہم
سنو، کسی لالچ میں کسی کو اپنا مرشد نہیں بنایا ہے، اگر اعلیٰ حضرت کو ہم نے اپنا رہنما بنایا ہے، اس لیے ایمان ہم کو بچایا بریلی والے نے، عقیدے کو بچایا ہے بریلی والوں نے۔ ارے تم مت مانو، تیرا گرو نہ مانے، تیرا استاد نہ مانے، تیرا مرشد جو ہے گمراہ وہ نہ مانے، ارے کیا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں آتا ہے، میرا رضا کیسا ہے، جا کے بانیان جامعۃ الاشرفیہ حافظ ملت سے پوچھو کون ہے امام محمد رضا، بلگرام کے سادات سے پوچھو کون ہے امام محمد رضا، اڑیسہ کے رئیس اعظم مجاہد ملت سے پوچھو کون ہے امام محمد رضا، مارہرا کے سرکاروں سے پوچھو، مسولی کے تاجدار سے پوچھو۔ ارے تو کیا تیرا گرو بھی اس در کے لائق نہیں ہے؟ ہاں اگر تیرے لیے بھلائی ہے تو تجھ جیسے گمراہ لوگوں کے لیے اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے ایک مصرع لگا دیا تھا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت مگر مان گئے۔ نعرہ تکبیر، رسالت، یا رسول اللہ، محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، بتائیے عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ بستی بستی کریا کریا۔ حضرات یہ شعر اعلیٰ حضرت کا تمام دیوبندیوں کے لیے ہے، تمام وہابیوں کے لیے ہے، تمام نجدیوں کے لیے ہے، تمام گمراہ فرقوں کے لیے ہے، تمام عقائد باطلہ رکھنے والوں کے لیے ہے۔ آج لے ان کی پناہ، یعنی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ابھی بھی سدھر جا، ابھی بھی ہوش میں آ جا، ابھی بھی توبہ کر لے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ اگر آج تم نے نہیں مانا، حشر میں مانو گے، وہ ماننا کام نہیں آئے گا۔ اگر ماننا ہے تو آج مان لے تاکہ یہاں بھی کامیاب ہو وہاں بھی کامیاب ہو۔ ٹائم اتنا نہیں ہے، اعلیٰ حضرت سرکار کا بڑا احسان، مجھے بہت خوشی ہوئی، یہ چھوٹی سی آبادی ہے، ایمان کو بچا کے رکھا ہے، عقیدے کو بچا کے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سبوں کے ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائے، موبائل سے خود دور رہے، بچوں کو دور رکھے، ایک سے ایک کتنا بالا مولی صاحب سب آتا ہے، ٹھوک ٹھوک کر کے اٹھان پٹان بولتا رہتا ہے، اس سب کے چکر میں مت رہیے گا۔ اگر آپ کو کچھ مسئلہ جاننا ہو اپنے مسجد کے امام سے پوچھئے، علاقے کے سنی عالم سے پوچھئے، اور کچھ کیجئے نہ کیجئے، مطلب کچھ کیجئے نہ کیجئے کا مطلب ہے کہ آپ کسی مزار پہ مت جائیے، چادر مت چڑھائیے، پھول مت چڑھائیے، کھچڑا مت پکائیے، لیکن نماز مت چھوڑیے، نماز مت چھوڑیے، نماز مت چھوڑیے، کیونکہ نماز ایمان والوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ حضرات نماز پڑھنا کہاں ضروری ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے اگلی امتوں میں جگہ فکس ہوتی تھی، طے ہوتی تھی عبادت کے لیے کہ فلاں جگہ ہی عبادت کرے تو وہ قابل قبول ہے، لیکن لہذا کہ بولیے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے وسیلے سے ہم لوگ کو اتنا نوازا، اتنا نوازا، اتنا نوازا کہ عبادت کے لیے جگہ فکس نہیں ہے، جہاں وقت ہو جائے پوری دنیا کی زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا، جہاں چاہو نماز پڑھ لو۔ سبحان اللہ، جگہ پاک ہونا شرط ہے۔ حضرات مسجد کیوں ضروری ہے؟ مسجد بنانا کیوں ضروری ہے؟ سوال ہے، جب پوری دنیا کی مسجد، بھائی کھیت میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، ہاں کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، جگہ صرف پاک ہو آپ نماز پڑھ لیجیے، تو پھر مسجد کیوں بنے؟ سوال ہے نا بھائی، میں فری میں جواب نہیں دوں گا۔ یا اللہ، جو لوگ نہیں زور سے بول پا رہے ان کے پھیپڑا میں طاقت دے دیں، ان کے دلی میں طاقت دے دیں۔ دلی کھانا نہیں چاہیے، اسی کو کچھ لوگ فرمائش کرتے ہیں دلی دو، اجڑی سے بچنا چاہیے، کہہ رہا اجڑی دو، اٹھان کٹان۔ آج تک یہ مسئلہ نہیں معلوم ہو سکا کہ جانوروں کے جسم میں کتنے ایسی چیزیں ہیں جس کا کھانا حرام ہے، نہ اس کا بس چلے تو پورے کو نگل ہی جائے۔ بہر صورت میں نے اس لیے دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ پھیپڑا پڑا کی بیماری سے سب کو محفوظ فرمائے۔ زور سے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مسجد بنانا کیوں ضروری ہے؟ ایک تو یہ اللہ کا حکم ہے،